بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 887 ہے، 887، اور آج سورہ یونس کی 2 آیتوں کی تلاوت کی جائے گی، آیت نمبر 104 اور 105، 104 and 105۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم وامرت ان اكون من المؤمنين وان اقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ ہے، قل کہہ دیجیے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم، اگر ہو تم، فی شکن، شک میں، من دینی، میرے دین سے متعلق، فلا اعبد، تو میں عبادت نہیں کرتا، الذین، ان لوگوں کی جن کی، تعبدون، تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، سوائے اللہ کی، ولیکن، لیکن، اعبد اللہ، میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں، الذی، وہ جو، یتوفاکم، تمہیں وفات دیتا، وامرت، اور میں حکم دیا گیا ہوں، ان اکونا، کہ میں ہو جاؤں، من المؤمنین، مومنوں میں سے، وان اقم، اور یہ کہ آپ سیدھا رکھیں، وجہک، اپنا چہرہ، لدینی، دین، اس دین کے لیے، حنیفاً، یکسو ہو کر، ولا تکونن، اور ہرگز نہ ہوں آپ، من المشرکین، مشرکین میں سے۔ ترجمہ یوں ہے، اے پیغمبر کہہ دو کہ لوگو، اگر تم کو میرے دین میں کسی طرح کا شک ہو تو سن رکھو کہ جن لوگوں کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، اور مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور یہ کہ اے محمد، سب سے یکسو ہو کر دین اسلام کی پیروی کیے جاؤ، اور مشرکوں میں ہرگز نہ ہونا۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے پیغمبر، ان سے کہو کہ اے لوگو، اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی شک میں مبتلا ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ دوسری بات، بلکہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روح قبض کرتا ہے۔ تیسری بات، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں شامل رہوں۔ چوتھی بات، اور مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ اپنا رخ یکسوئی کے ساتھ اس دین کی طرف قائم رکھنا۔ پانچویں بات، اور ہرگز ان لوگوں میں شامل نہ ہونا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مانتے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب آخری پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ اے پیغمبر، آپ مکے والوں سے اور ان کے علاوہ دنیا جہاں کے ان سارے لوگوں سے جو قیامت تک یکے بعد دیگر آتے رہیں گے، کہہ دیجئے کہ اگر تم میرے دین کو نہیں جانتے تو میں تمہیں تفصیل سے آگاہ کرتا ہوں، اور اگر تم اس دین کے بارے میں شک میں ہو، جس دین حنیف کو لے کر میں تمہارے پاس آیا ہوں، جس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمایا ہے، تم سب اس حقیقت کو جان لو کہ اس دین میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ میں تم سے یہ بات کھل کر بتلا دینا چاہتا ہوں کہ ایک اللہ کو چھوڑ کر تم جن معبودوں کی عبادت کر رہے ہو، میں ان کی ہرگز عبادت نہیں کروں گا، چاہے تم کسی پتھر کی عبادت کرو، چاہے تم کسی بت کی عبادت کرو، چاہے تم کسی جانور کی عبادت کرو۔ یہ بات بھی سن لو کہ میں اس لیے ان باطل معبودوں کی عبادت نہیں کرتا کہ ان پتھروں، معبودوں اور بتوں میں نہ ہی کسی کو نفع دینے کی طاقت ہے اور نہ ہی نقصان پہنچانے کی قوت۔ میں تو بس اس ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں جس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے۔ وہ پروردگار
اس قدر قوت و طاقت کا مالک ہے کہ تم کو موت بھی دیتا ہے، پھر تم کو دوبارہ زندہ بھی کرے گا، پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر بھی جانا ہے۔ یہ بات سن لو کہ میں ان ایمان لانے والوں میں سے ہوں جو اللہ پر پوری سچائی کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں اور جو اس رب ذوالجلال کی معرفت سے آگاہ ہیں، جس کے پاس صحیح عقل ہو اور جس کی فطرت میں سلامتی ہو، اس دین حق کو اپنا اچھا دین سمجھے گا اور اس دین میں وہ ہرگز شک نہیں کرے گا۔ جن بتوں کی یہ عبادت کر رہے ہیں ان کے باطل ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ بت نہ عقل اور سمجھ رکھتے ہیں اور نہ ہی اپنی طرف سے کوئی حرکت کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے اختیار سے کچھ فیصلے اور ارادے کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس قدر مجبور بلکہ مجبور محض چیز کو کوئی معبود کیسے تصور کر سکتا ہے؟ جب بھی نبیوں اور رسولوں نے دین حق پیش کیا جو دین توحید پر مبنی تھا، جس دین میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں تھی، تو قوموں نے اس دین میں شک کیا اور صاف کہہ دیا کہ ہم تو اس دین کے حق ہونے پر شک کرتے ہیں۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 9 میں قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود اور ان کے بعد کی قوموں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا گیا جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب۔ ان کے پاس ان کے رسول معجزے لائے، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دبا لیے اور صاف کہہ دیا کہ جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کے منکر ہیں، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہمیں تو اس میں بڑا بھاری شبہ ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ پھر کہا گیا اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 14 میں بھی یہی بات دوسرے انداز میں کہی گئی، قل کہہ دیجئے انی امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے ان اکون اول من اسلم، کہ میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں، ولا تکونن من المشرکین، اور تم مشرکوں میں ہرگز شامل نہ ہونا۔ یہود و نصارہ کو بھی یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 میں یوں کہا گیا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، حالانکہ انہیں صرف اس ایک اکیلے اللہ ہی کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پاک ہے ان کے شریک مقرر کرنے سے۔ سورہ رات کی آیت نمبر 36 میں بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ یہ اعلان کر دیں، قل کہہ دیجئے انما امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ان اعبد اللہ، کہ میں صرف ایک اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک بھی، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، الیہ ادعو والیہ مآب، اسی بات کی میں دعوت دیتا ہوں اور اسی اللہ کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ پھر کہا گیا وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ اپنا رخ یکسوئی کے ساتھ اس دین کی طرف قائم رکھنا اور ہرگز ان لوگوں میں شامل نہ ہونا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مانتے ہیں۔ دین کی طرف اپنے رخ کو قائم رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات کو اس توحید والے دین کی طرف اس طرح متوجہ رکھو کہ دوسرے تمام طریقوں سے بالکل علیحدہ رہو۔ گویا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مشرکوں کے سامنے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ میں ہرگز تمہاری طرف اور نہ ہی تمہارے باطل دین کی طرف مائل ہو سکتا ہوں، اور نہ ہی تمہارے عقل اور حقیقت سے بالا تر گھٹیا دین کا قائل ہو سکتا ہوں، اور نہ ہی توحید کے اس نازک معاملے میں تم سے کوئی مصالحت کر سکتا ہوں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیں کہ میں اور میرے تابعداروں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا۔ سورہ روم کی آیت نمبر 43 میں کہا گیا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ، بس آپ اپنا رخ
اس سچے اور سیدھے دین کی طرف ہی رکھیں قبل اس کے کہ وہ دین آ جائے جس کا ٹل جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں اس دن سب متفرق ہو جائیں گے. سورہ انعام کی آیت نمبر 79 میں کہا گیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں و زمین کو پیدا کیا ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شرک سے کفر سے بچائے اور ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے اور ہماری موت آئے تو اسی دین اسلام پر اور ہم مرے تو اسی ایمان پر مرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. Allah